اکبر بھائی جی السلام علیکم. وہ ٹھیک ہے وعلیکم آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ بنگال سے؟ میں حیدرآباد سے کال کر رہا ہوں. اچھا حیدرآباد انڈیا. تھینک یو سر، کال کرنے کا بڑا شکریہ. حکم کریں بھائی. تو ایک میرے کچھ سوالات تھے، جی جیسا کہ بحر الانوار اور اصول کافی کتابوں سے کچھ سوالات تھے. جی بتائیں بولیں. مہربانی اس کا جواب. ٹھیک ہے، میں سوال کرتا ہوں. اگر آپ پی ڈی ایف چاہیں تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں. کتاب بحر الانوار والیوم نمبر 8 کے صفحہ نمبر 29 پہ لکھے ہوا ہے، اللہ اور رسول اللہ سے بلا واسطہ روایت. تو ائمہ معصومین بلا واسطہ اللہ اور رسول اللہ سے روایت کرتے تھے، تو بغیر واسطے کی روایت کیسا کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں الہام تو ہے نا روایات میں. یہ کیسے ہوتا ہے اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیسے کر. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے اگر نا. آپ چاہیں تو میں حدیث روایت نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں رسول، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم وہ سیکھنے سے نہیں ہوتا کہ امام علیہ السلام نے جا کے محنت کی ہے سیکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی وہ سیکھنے تعلم سے نہیں تھا. اللہ نے ان کو علم دیا تھا. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس طرح نہیں تھا کہ وہ انہوں نے کتابیں سیکھی یا کسی سے سنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اہل بیت علیہ السلام کا علم بھی وہ سیکھنے سے نہیں ہے کہ انہوں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. لذا ان کو اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے، دیکھیں مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں وہ سند ذکر کروں. میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہوں پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، کوئی سند ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیونکہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ یقینی ہے، تو وہ اس کو واسطہ ذکر کرنے کا ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. وہ ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق کیونکہ ان کا علم یقینی ہے، ان کا علم اس طرح نہیں ہے کہ ان کے دیکھیں ابھی ہم سند ذکر کرتے ہیں نا، سند اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ذمہ داری سند پہ ہوگا. سند میں حدیث میں یہ آیا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، لیکن اگر مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں کہہ سکتا ہوں اس نے یہ فرمایا یا اللہ نے یہ فرمایا. تو کیونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا ان کا علم یقینی ہے، لیکن وہ علم کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیں حلال حرام کے معاملات میں بلا شک بلا ریب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کو پہنچا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے واسطے اور ان کے آباء طاہرین کے واسطے ان کو پہنچا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض باتیں ہیں جو مقدرات سے متعلق ہیں وہ اور باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بلا واسطہ وہ نقل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو سند کی ضرورت نہیں ہے اور ان کا علم یقینی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے، کتاب بحر الانوار والیوم نمبر 12 میں یہ کسی نے امیر المومنین حضرت علی سے پوچھا ہے کیا یہ قرآن تنزیل کے مطابق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس میں 70 فرشتوں کے نام اور ولدیت تھے جو مدعو کر دیے گئے، تو کیا اب موجودہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے؟ کیوں بولے تو بحر الانوار کی اس روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے کہ قرآن مجید میں 70 فرشتوں کے نام اور ولدیت موجود تھے جو مدعو کر دیے، یعنی جو مٹا دیے گئے. تو کیا موجودہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے؟ تحریف سے اگر نقصان مراد ہے کہ اس میں کمی کی گئی ہے تو فریقین کی روایت یہی کہہ رہے ہیں. عمر بھی یہی کہتا ہے، عائشہ بھی یہی کہتی ہے، عبداللہ بن مسعود بھی یہی کہتے ہیں، ابی بن کعب بھی یہی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر بھی یہی کہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. جی. اسی طرح کتاب بحر الانوار کے والیوم نمبر 10 میں اور ایک روایت ہے کہ معوذتین حسنین کی تعویذ ہے، قرآن کا جز نہیں. یعنی جو معوذتین ہے یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا یہ قرآن کے سورہ نہیں، اس میں سے دلیل بھی دی ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ اس میں ضعیف اہل سنت کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے. دیکھیں قرآن کے متعلق آپ کے پاس کون سی صحیح حدیث ہے؟ ٹھیک ہے نا. قرآن کے متعلق آپ جس حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہو تو اس پہ کیا اعتبار ہے؟ کیونکہ آپ کا علم جرح و تعدیل یہ کوئی پکی سائنس تو ہے نہیں. جو حدیث پسند نہ آئے اس کو ضعیف کہتے ہیں، جو راوی پسند نہ آئے اس کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اس کی جرح کرتے ہیں. پہلے آپ کے یہ اگر آپ جانچ لیں نا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی حدیث صحیح ہے، اس سے وہ آپ کے علماء کے نزدیک بھائی وہ ہے کہ آپ کی تضعیف کا اور آپ لوگوں کی تصحیح و توثیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کہ آپ کے علماء نے کہا یہ ضعیف ہے یا اس سے ضعیف بن جاتا ہے. بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ صحابہ کا قول تھا کہ وہ معوذتین کو قرآن کا جز نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے نا.
جی اسی طرح شیخ اور ایک سوال یہ ہے کہ کتاب بحر الانوار کے والیوم نمبر 12 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پورا علم جو ہے 27 حروفوں پر موجود ہے. 72 انبیاء اور رسولوں کو صرف دو حروفوں کا ہی علم دیا جائے گا. جب امام غائب کا ظہور ہوگا تو وہ 25 حروفوں والا علم لے کر آئیں گے اور وہ 25 ان دو میں ملا کے 27 حروفوں کا علم جو ہے دنیا کو دیں گے. تو جب قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین مکمل ہو گیا، تو انبیاء اور رسول جو صرف 2 حروفوں کا علم لے کر آئے تو ریمیننگ 25 علموں کا حروف جو ہے امام زمانہ لے کے آئیں گے. تو نبیوں سے زیادہ علم کیا امام زمانہ تو کو ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام انبیاء سے زیادہ عالم ہے نا. انبیاء ہمارے رسول سے زیادہ عالم نہیں ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ علم تھا، لیکن ان کو ظاہر کرنے کا، ان کو تعلیم دینے کا فرصت نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو علم ظاہر ہو جائے گا، زمین کی برکات نازل ہو جائیں گے، آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی. وہ زمانہ ہی اور ہوگا. معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ. یہاں پہ روایت یہ ہے کہ 27 حروفوں پر پورا علم مشتمل ہے. انبیاء اور رسول کو صرف 2 حروفوں کا دیا گیا. نہیں یہ غلط، آپ غلط کہہ رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم امام علیہ السلام کے پاس ہے وہ ختم الانبیاء کے پاس تھی. ٹھیک ہے نا. آپ غلط کہہ رہے ہیں. بقیہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابلے میں، ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم کو ظاہر کرنے کی فرصت نہیں ملی. ٹھیک ہے نا. آخر الزمان میں ان کے وسیع کو یہ فرصت مل جائے گی، تو وہ جو علم ظاہر کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، وہ عالم ہے، وہ بقیہ انبیاء سے عالم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم نہیں ہے. پھر جو قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے مراد کیا ہے کہ دین مکمل جب ہو گیا تو ریمیننگ 25 حروفوں کا علم تو ابھی پینڈنگ میں ہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پورا جو علم ہے سب لوگوں کو مل گیا. صحابہ میں تو ایسے لوگ تھے جن کو نماز بھی نہیں پڑھنا آتا تھا نا اس زمانے میں. جب الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے امام بنایا آپ لوگوں کے لیے، اس کی بدولت دین بے نقص ہو گیا ہے، دین میں کمال آ گیا، دین کے میں کوئی نقص نہیں ہے. اس کے پاس یعنی جو امام کا وسیع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے، اس کے پاس تمام معجزات نبی ہے، تمام علم نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے، ان کی وفات ہونے سے یہ علم زمین سے محو نہیں ہو جائے گا، ہدایت محو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دین کامل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کو بھی یہ باتیں آ گئی ہیں. صحابہ کے پاس بھی پورا جتنے اللہ کے خزانے میں علم ہے وہ صحابہ کے پاس بھی آ گئے. اس آیت کا مطلب یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ. اور ایک سوال ہے، کتاب بحر الانوار کی والیوم نمبر 1 کے صفحہ نمبر 104 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تیرا شوہر آبی ساق کوثر ہوگا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آب کوثر عطا کی گئی. پر قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا نا آب کوثر. تو صفحہ نمبر 104 میں، صفحہ نمبر 104 میں یہ بات تو نہیں ہے بھائی. صفحہ نمبر دیکھ لیجیے. اچھا آپ اردو والے کا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، کوثر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہیں. وہ ان کے وصی ہیں، ان کے وارث ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور روایات میں بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے کوثر کے ساقی آپ ہیں اور صاحب العصا آپ ہیں، کہ آپ منافقین کو کوثر سے آپ بگائیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی. اسی طرح شیخ کتاب اصول کافی کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 41 پہ یہ لکھے ہوا ہے کہ حضرت اصول کافی جلد نمبر 3 کس چاپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ چاپ کون سا ہے؟ کہاں کی چھپی ہوئی ہے؟ یہ میں آپ کو عبارت دکھا دیتا ہوں، میں پی ڈی ایف میں میرے پاس جس کا میں نے پرنٹ آؤٹ لیا ہوا ہے. سوال تو وہ دکھا دیں کیمرے کے سامنے پکڑ لیں، کیمرے کے سامنے پکڑ دیں، میں پڑھتا ہوں. یا تو میں اسکرین شیئر کروں آپ کو، میرے پاس اسکرین شیئر کرو. ایک منٹ پڑھ لو بھائی. عربی پڑھنا آتا نہیں آتا؟ نہیں شیخ میرے پاس اردو پی ڈی ایف ہے جس میں عربی کی عبارت، اس میں عربی تھا نا، عربی پڑھ لو، اس کا عربی پڑھ لو، ہمیں سمجھ آئے گی. نہیں آپ دیکھیے اس میں عربی نہیں ہے، عربی ہے بھائی، عربی ہے اس میں، مجھے نظر آیا عربی ہے، وہ عربی ہے اس میں. دیکھیے شیخ اور بھائی عربی ہے اس میں، عربی پڑھ لو اس کی. اور اوپر عربی بھی لکھی ہے نا، چالاکی نہیں کرو، اوپر عربی بھی لکھی ہے.
मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। रिवायत कहते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक अरबी पढ़ लो ना भाई, से पूछा, हमें पता चले कि किस रवायत को पढ़ रहा है ना। उर्दू से हमें नहीं पता चलता कौन सी रवायत है, अरबी से हमें पता चल जाता है, क्योंकि उर्दू मैं तर्जुमे तो स्क्रीन शेयर कर मुख्तलिफ रहा होते हैं। हूँ। और स्क्रीन को गोली मारे, आप अरबी पढ़ लो ना भाई। मेरे पास यहाँ पे इबारत अरबी की नहीं है साहब, उसमें जेर जबर क्यों नहीं है। झूठ जब कह रहे प्रिंट हो? जब सामने निकाला, नजर आया अरबी है ना भाई, क्यों झूठ कह जेर रहे हैं? जबर उस पे नहीं आया। जब मैं प्रिंट निकाला उस और पे पढ़ जेर लो जबर तुम, नहीं जैसा आया। है तुम पढ़, जेर जबर भी था, झूठ कह रहे हैं, जेर जबर भी था, वो मुझे नजर आया जेर जबर भी था, लेकिन ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। बगैर जेर जबर के पढ़ो भाई, बगैर जेर जबर के हमें समझ आ जाएगी। बगैर जेर जबर की उतनी अरबी मेरे को नहीं आती ना साहब, मेरा सवाल है। और बगैर जेर जबर के पढ़ो तुम भाई, तुम उतनी जेर वो जबर तो मेरे है को नहीं उसमें, आती, मुझे इसलिए नजर आपसे आया। पूछ रहा हूँ ना। बगैर से और पढ़ लो ना भाई। आप कहते हो क्या शिया किताब में ये लिखा है, हमें पता चले ना तुम इबारत किस इबारत को पढ़ रहे हो। तो मैं इबारत आपको दिखा रहा हूँ ना। तुम अभी जो है ना, अभी इतने बाद में तुम झूठ कहते, पहले कहते अरबी नहीं है, फिर कहते अरबी है जेर जबर नहीं है। हमें नजर आया अरबी भी है जेर जबर भी है। वही तो बता रहा हूँ शेख, मैं इस पे जो है प्रिंट आउट का मैं प्रिंट निकाला, पीडीएफ फाइल का प्रिंट निकाला मैं। तो प्रिंट, अभी प्रिंट आपने दिखाया है, उसमें अरबी है, मैंने देखा है। प्रिंट वही तो बता रहा हूँ, उस पे जेर जबर नहीं है। तो दिखाओ, दिखाओ जेर जबर नहीं है, नहीं है उस पे। कैमरा के सामने ठीक है, पढ़ो ना, मीडिया है मैंने पूरा। देखा तो है। दिखाओ ना भाई, क्यों? मैंने देखा था है, मुझे चले उर्दू को ना दिखाओ ना, अरबी को दिखाओ। देखो देखो चालाकी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा एक हूँ, मिनट, आप देख अरबी लीजिए। दिखाओ, अरबी दिखाओ ना, अरबी दिखाओ, जेर जबर नहीं है। ऊपर पकड़ो जरा, जरा ऊपर करो, ऊपर करो, मजीद ऊपर, मजीद ऊपर, मजीद ऊपर, नीचे करो कुछ थोड़ा सा। एक ये मिनट जेर से, जबर एक नहीं मिनट, है, आप क्यों रुकिए, झूठ कह रहा है कि मैं जेर जबर नहीं है? ये जेर जबर तो है ना उसमें। मैं स्क्रीन झूठ कह शेयर रहा है कर कि रहा हूँ, आप देख लीजिए आप। जेर जबर कहता है, जेर जबर नहीं, ताकि तुम्हारी स्क्रीन शेयर मर्जी जिस तरह करवाओ। तुम तर्जुमा करो, बोले इस तरह किताब में ये लिखा है, कहता है जेर जबर। मुझे तो नजर आया जेर जबर है मैं उसमें। तो मैं यहाँ पे उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा हूँ ना शेख, सवाल है उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा हूँ मैं तो भाई साहब, मुझे नहीं पता उर्दू तर्जुमे से, मुझे नहीं पता कि वो तर्जुमा सही है या गलत है, और वो हदीस किस क्या उसने कैसे तर्जुमा किया। अरबी पढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि किस हदीस की बात कर रहे हैं। आप गलत पढ़ें, कोई बात नहीं, गलत पढ़ें आप। ठीक है, मैं अरबी की इबारत लेके आपको फिर कॉल करता हूँ, अरबी की टैक्सी निकाल के मैं कॉल करता हूँ फिर आप। अभी तो अरबी है ना उसमें, पढ़ो, क्या मुश्किल क्या तो है? मैं वही बता रहा हूँ ना, इस पे जेर जबर नहीं है अरबी पे। झूठ क्यों कह रहा है? जेर जबर तो है, हमने देखा है भाई। अरे प्रिंट निकाले जब सारे चले गए और साहब, बगैर जेर जबर के तुम पढ़ो यार, तुम बगैर जेर जबर के पढ़ो। बगैर जेर जबर के नहीं आता मेरे को। वो गलत पढ़ो ना भाई, हमें समझ आ जाएगी तो वो इबारत क्या है। तो गलत इबारत कहीं को पढ़ो साहब, मैं फिर आप बताएंगे गलत ओके इबारत। भाई, चलो भाग जाओ।